السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ بہت سارے پیشنٹ تشریف لاتے ہیں اور ان کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ میرا مثانہ کمزور ہو گیا ہے، اور کمزوری کی علامات کیا بتاتے ہیں کہ مجھے بار بار پیشاب آتا ہے سر، ہر آدھے گھنٹے بعد مجھے پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، میں پیشاب کو نہیں روک سکتا، میرا مثانہ ویک ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، میں جب وضو کر کے استنجا کر کے کھڑا ہوتا ہوں تو اس کے بعد بھی مجھے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں۔ اس کو وہ مثانے کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب پخانہ کرتے ہوئے ہم زور لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ لیس دار قطرے ہمیں منی کی شکل کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا مثانہ کمزور ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی میں ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی گانا سنتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ذرا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں لیس دار قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا مثانہ کمزور ہو گیا ہے، اس کا علاج بتائیے۔ تو آج کا میں نے آپ کو یہ مسکنسیپٹ دور کرنا ہے، یہ جو مفروضہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ مثانہ کمزور ہو گیا ہے اور ان علامات کو وہ مثانے کی کمزوری سمجھتے ہیں، تو اس کی میں نے آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن دینی ہے کہ کیا یہ مثانہ کمزور ہے یا کوئی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 بات جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار پیشاب آتا ہے، ہم پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر ہم پیشاب کو کنٹرول نہ کریں، اگر اس کو روکتے ہیں، پیشاب کو فوراً کرنے نہیں جاتے تو ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہو جاتا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا بار بار پیشاب کا آنا جس میں آپ کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، یہ اوور ایکٹیو بلیڈر کی ایک ایگزامپل ہے۔ یہ اوور ایکٹیو بلیڈر بیماری ہے، وہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا مثانہ بہت اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا بھی پیشاب اس میں آتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا مثانہ آپ کو پیغام دینا شروع کر جاتا ہے کہ اٹھو اور جاؤ جا کے پیشاب کرو۔ جب تک وہ پیشاب نہیں کر کے آتے اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا، ہر آدھے گھنٹے بعد اور گھنٹے بعد وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ نارملی ایک مثانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ 400 ایم ایل تک، 350 ایم ایل تک وہ پیشاب کو روک سکتا ہے، سٹور کر سکتا ہے۔ تقریباً عام زبان میں 1 سے 1.5 پاؤ تک وہ پیشاب کو روک سکتا ہے، لیکن کچھ پیشنٹس کے اندر یہ شارٹ اوپیسٹی ہو جاتا ہے، مثانہ چھوٹا ہو جاتا ہے اندر، کہ ابھی ان کے اندر ایک چھٹانگ 50 یا 100 ایم ایل پیشاب آتا ہے تو ان کو اریٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور فوراً جا کے وہ کراتے ہیں، اس وجہ سے ان کی شارٹ اوپیسٹی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اوور ایکٹیو بلیڈر کیوں ہو جاتا ہے؟ مثانے کے اندر ایسے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی اریٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے، وہ فوراً پیشاب کرنے کے لیے مریض کو یا بندے کو یا عورت کو بھی، خواتین میں یہ زیادہ انسیڈنس ہوتا ہے کہ ان کو بار بار یہ اریٹیشن ہوتی ہے کہ جاؤ پیشاب کر کے آؤ، اور بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، پڑھائی نہیں کر سکتے، جاب پہ بیٹھ نہیں سکتے، اور ہر گھنٹے گھنٹے بعد وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اگر شوگر کی تکلیف نہیں ہوتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یورین ٹریک انفیکشن ہو، ان کو مثانے کے اندر پس ہو، انفیکشن ہو، اس کی وجہ سے بھی یہ اوور ایکٹیو بلیڈر ہو جاتا ہے، اس لیے یورین کمپلیٹ کرانا چاہیے۔ دوسرا، کوئی ایسی ڈرگ، کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی مثانے کی ایکٹیویٹی کو بڑھا دیتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے وہ کافی لے رہے ہوں یا چائے پی رہے ہوں یا ایسی کولڈ ڈرنکس لے رہے ہوں کہ جن کے اندر اریٹیٹنگ فلوئڈ ہوتا ہے، جو مثانے کی دیواروں کے اوپر جا کے ان کو اریٹیٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ چوتھی اور اہم وجہ جو اوور ایکٹیو بلیڈر کی ہے وہ سائیکولوجیکل سٹریس ہے۔ ذہنی طور پہ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، چاہے وہ پڑھنے کی ہو یا پڑھانے کی ہو، ٹیچرز میں بھی انسیڈنس بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے سٹریسفل کام کرنے والے، ایسی جابز کرنے والے جن کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، یا باس کی سٹریس ہوتی ہے، کسٹمرز کی، گاہکوں کی سٹریس ہوتی ہے، اس سٹریس میں یہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ کئی میرے پیشنٹ ایسے ہیں جو بینک میں جاب کرتے ہیں، ان کو یہ سٹریس ہوتی ہے، وہ جا کے بار بار اس طرح کا ان کا ہوتا ہے جس میں ان کو ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے، اس سٹریس کی وجہ سے ان کو یہ اوور ایکٹیو بلیڈر ہو جاتا ہے۔ دوائیوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کوئی ایسے فلوٹس لیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ اوور ایکٹیو بلیڈر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کازز ہیں جس کی وجہ سے ان کا مثانہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ مثانے کی، اس کو آپ کمزوری نہ سمجھیں، یہ کمزور نہیں ہے بلکہ اوور ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ میں بعض اوقات ہم فلوئڈ ریسٹرکشنز کرواتے ہیں، کچھ سائیکو تھراپی کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پیشنٹ کو ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد پھر 4 گھنٹے بعد جانا ہے، پہلے بالکل نہیں جانا۔ فلوئڈ ریسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ہم ان کی ہسٹری، ڈرگ ہسٹری بھی لیتے ہیں کہ دوائیاں وغیرہ تو نہیں لے رہے، ان دوائیوں کو ہم چینج کرتے ہیں۔ ایسے فلوئڈس جو کہ اریٹیٹو ہوتے ہیں، ان فلوئڈس سے بھی ان کو روکتے ہیں کہ آپ کولڈ ڈرنک زیادہ نہ پئیں، آپ کافی کا زیادہ استعمال نہ کریں، آپ ہاٹ چائے استعمال نہ کریں۔ ہاٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پتی جس میں استعمال کی جائے، اس چائے کا استعمال بند کر دیں۔
ساتھ سائیکو تھراپی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو اینٹی کولینرجک ڈرگس بھی ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، جس سے ان کا مثانہ بار بار نہ سکڑے، اریٹیٹ نہ ہو، اس سے ان کا یہ اوور ایکٹیو بلیڈر والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثانے کی کمزوری نہیں ہے، یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان کو بار بار پیشاب آ رہا ہے۔ اب ایک اور کنڈیشن جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشاب، یہ مثانے کی کمزوری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں یا استنجے کے بعد اٹھتے ہیں تو ان کے پیشاب کے چند قطرے ان کو نکل جاتے ہیں، اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں۔ ہم نے جو وضو کیا ہے نماز کے لیے، اسپیشلی طور پہ یہ نمازیوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بار بار ان کو جانا پڑتا ہے۔ دوبارہ وضو کرتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، تو دوبارہ رکوع یا سجدے میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک یا دو قطرے ہمارے نکل گئے ہیں۔ اس کو وہ مثانے کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نارملی کوئی بندہ پیشاب کر لیتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد وہ اپنے نفس کو تو دھو لیتا ہے، اچھے طریقے سے واش کر لیتا ہے، نچوڑ لیتا ہے، لیکن باہر والا جو حصہ جو پینس کے اندر یوریتھرا ہے، یہ ایک یوریتھرا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک یوریتھرا ہوتی ہے جس کو ہم پوسٹیریئر یوریتھرا کہتے ہیں۔ اس میں چند قطرے رہ جاتے ہیں، اس میں 8-10 قطرے موجود ہوتے ہیں، وہ آپ صاف نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہی کھڑے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، تو آپ کے جو پیلوک کے مسلز ہیں، جو مثانے کے ساتھ والے پٹھے ہیں، وہ سکڑتے ہیں، اور ان کا دباؤ پڑتا ہے پوسٹیریئر یوریتھرا کے اوپر، پیچھے والی یوریتھرا کے اوپر، پیشاب کی نالی کے اوپر۔ وہاں سے وہ 10-12 قطرے سکویز ہو کے نکلتے ہیں، اور وہ آپ کے پیشاب کی نالی میں آتے ہیں اور خارج ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ مثانے کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو پوسٹیریئر یوریتھرا کے اندر یہ قطرے تھے، یہ وہ نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ باہر کھیتوں میں جا کے پیشاب کرتے تھے، اور پیشاب کرنے کے بعد وہ اٹھ کے آتے تھے تو مٹی کا ڈھیلا اٹھاتے تھے، وہ پیشاب کی نالی کے منہ کے اوپر رکھتے تھے اور چلتے ہوئے آتے تھے، 300-400 قدم چل لیتے تھے، جس سے ان کے یہ قطرے جو ہیں یہ اس پیشاب کی نالی سے نکل کے اس مٹی کا جو ڈھیلا تھا، جو مٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا، اس کے اندر جذب ہو جاتے تھے۔ بعد میں اس کو وہ پھینک دیتے تھے، اور اس کے بعد وضو کر کے وہ نماز پڑھتے، ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ جب سے یہ اٹیچ باتھ بنے ہیں، ہر گھر کے ساتھ ہیں، ایون مسجد کے ساتھ بھی باتھ بنے ہوئے ہیں کہ وہاں لوگ استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اس کو واش کر کے آتے ہیں، پھر وضو کر کے فوراً نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان میں محسوس ہوتا ہے کہ چند قطرے نکل رہے ہیں۔ یہ ریزیڈول یورین ہے، یہ مثانے کی کمزوری نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت دوائیاں وہ کھاتے ہیں، حکیموں سے تل وغیرہ یا نسخ کوئی کشتے، کوئی معجون یوز کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ قطرے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کا علاج بتا دیتا ہوں۔ کئی ایسے ہزاروں پیشنٹ یہ ٹریٹمنٹ لے کے ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ان میں سے نمبر 1 بات یہ ہے کہ ایک تو کوشش کریں نماز سے پہلے جو یہ عادت بنائی ہوئی ہے پیشاب کرنے کی، استنجا کرنے کی، ایک تو یہ بند کر دیں، یا نماز سے 2 گھنٹے پہلے آپ پیشاب وغیرہ کر لیں اور دھو لیں، یا آپ اس کے بعد کریں، نماز کے بعد وضو کریں، یا نماز کے بعد آپ استنجا کریں یا پیشاب کریں، ایک تو یہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ پیشاب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ آپ 3-4 دفعہ نا اٹھک بیٹھک لگائیں، واش کرنے کے بعد اٹھک بیٹھک لگائیں اور کھانسی وانسی کریں۔ اس اٹھک بیٹھک لگانے سے اور کھانسی وانسی کرنے سے جتنا بھی پیشاب پوسٹیریئر یوریتھرا کے اندر موجود ہوتا ہے وہ سکویز ہو کے آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کو آپ صاف کر لیں، دھو لیں۔ اور پھر آپ نے ذہن لگا کے نہیں رکھنا کہ اب قطرہ نکلا، ابھی قطرہ آیا، ابھی چند قطرے نکلیں گے اور میرا وضو ٹوٹ جائے گا، اس طرف ذہن لگا کے رکھیں گے، پھر آپ کو نکلتا ہوا فیل ہوگا۔ آپ نے کہنا ہے کہ بس اب یہ کلیئر ہو گیا ہے، اب کوئی قطرے مجھے نہیں آ رہے۔ ایک تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے، مینیور کرنا ہے۔ دوسرا ساتھ ہم مثانے کی طاقت کی کچھ سپلیمنٹس اور کچھ دوائیاں دیتے ہیں، ساتھ سائیکو تھراپی کرتے ہیں، اور کچھ کیگل ایکسرسائزز بھی بتاتے ہیں۔ اس ورزش کے کرنے سے آپ کے جو مثانے کے پٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ یہ والا مسئلہ حل ہو گیا۔ تیسرا جو ہے کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ویڈیو دیکھیں، کوئی گانا سنیں تو لیسدار قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایروٹک تھاٹس کے ساتھ مزی کے قطرے ہیں۔ یہ ہر جوان کو، انمیرڈ بندے کو آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مردانہ کمزوری ہے، یہ ہمیشہ سیکس کے خیالات سے یہ قطرے آئیں گے، ادروائز نہیں آئیں گے۔ یہ قطرے اس اسپیسیفک خیالات سے آتے ہیں، جب اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھیں، کسی لڑکی سے بات کریں تو آپ کا سیکس ہارمون فوری طور پہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس سٹیمولس کی وجہ سے یہ لیسدار قطرے آتے ہیں۔ اس کے لیے نہانا فرض بھی نہیں ہوتا، یہ مزی کے قطرے ہیں۔ میوکس پینائل ڈسچارج یا پری کم ہے، یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ نارمل فزیولوجیکل میکانزم ہے، یہ ہر مرد کو ایسے آ سکتا ہے۔ تو آپ کا آج میں نے یہ کنسیپٹ دور کرنا تھا کہ مردانہ یا مثانے کی کمزوری کیا ہے۔ پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کے قطروں کا نکلنا یا لیسدار قطروں کا آنا، یہ تمام چیزیں نارمل ہیں، اس سے مثانے کی کمزوری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کرنے کے بعد جو میں نے بتائی ہیں پھر بھی آپ کو یہ ایشو برقرار رہتا ہے،
آپ ہمارے کلینک پہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کو چیک کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، اسیس کریں گے، کچھ ٹیسٹ کی ضرورت ہوں گے تو ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے۔ آپ کا یہ مسئلہ 100% ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا مثانہ طاقتور ہو جائے گا، جو آپ نے مس کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ ہمارا مثانہ کمزور ہو گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔